اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا، خواتین و حضرات کا یہاں تشریف لانے کا شکریہ۔ چند اہم امور پر گفتگو کرنی ہے۔ اس وقت جو مہنگائی اور قیمتوں میں اضافہ اشیاء خورد و نوش کی ہے وہ بے تحاشا ہے، اور عملاً ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک قیمتوں میں اضافہ وہ ہے جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب کوئی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں یا حکومت کے جو بھی کمشنری نظام ہوتا ہے اس میں اگر سختی نہ ہو تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی سے بھی ریٹ بڑھانے شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بوجھ پڑتا ہے وہ عام لوگوں پہ پڑتا ہے۔ اب اس وقت بھی جو ڈالروں کی وجہ سے کہا گیا کہ ڈالر ہم نے کم کر دیا ہے اور جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ قابو میں آ گیا، اس کی ویلیو روپے کی بڑھ گئی ہے، لیکن روپے کی ویلیو بڑھنے کے نتیجے میں جو امپیکٹ اس کا مہنگائی کی کمی پہ ہونا چاہیے، قیمتوں پہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس کے نتیجے میں عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس لیے اگر پورا میڈیا صبح سے لے کر شام تک یہ بتاتا رہے گا کہ آج 0.5 روپی قیمت میں کمی ہو گئی ہے ڈالر کی، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ نہیں بتائے گا کہ چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی، آٹے کی قیمت کم نہیں ہو رہی، دالوں کی قیمت کم نہیں ہو رہی، تیل کی قیمت کم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کا ڈالر کی ویلیو بڑھنے کا تو اثر پڑتا ہے، کم ہونے کا اثر نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورننس موجود ہی نہیں ہے، اور جب گورننس موجود ہی نہیں ہے تو جو چاہے قیمتیں بڑھا لے، اور جس کے لاٹھی اس کی بھینس۔ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے گروپ ہیں جن کے ہاتھ میں مطلب بہت کچھ ہے، وہ اپنی چیزوں کو قیمتیں کم نہیں کرتے، تو اس لیے دعوے صرف دعوے رہ جاتے ہیں، عملاً عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ ابھی پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت میں صرف 8 روپے کی کمی کی گئی، جبکہ اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 58 روپے بڑھائے اور 8 روپے کم کر کے احسان جتا رہے ہیں ہمارے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، اور یہ قیمت بہت کم ہونی چاہیے، اور اس کو لاک بھی ہونا چاہیے۔ پہلے بجٹ کے موقع پر قیمتیں بڑھا کرتی تھیں، پھر انہوں نے ہر مہینے کہا کہ جناب اوگرا کے ذریعے سے ہم کریں گے، اب انہوں نے 15 واڑہ کر دیا ہے۔ تو یہ تو جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی کیا اکانومی ہے اس وقت؟ ایک نوجوان کی کیا اکانومی ہے جو اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے کالج میں جاتا ہے؟ بچے ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک پورے تجرباتی عمل سے ایک نسل گزرتی ہے کہ لوگ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیوشنز پڑھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اکثر نوجوان ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹیوشن میں جتنے پیسے لیتے ہیں اتنا تو ہمارا پیٹرول پہ پیسے لگ جاتے ہیں، بائک پہ آنے جانے میں ہمارے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، تو ہم ٹیوشن کہاں پڑھائیں؟ ہم کوئی کام کیسے کریں؟ کسی کی جاب لگتی ہے کسی جگہ پر، منیمم ویج 32,000 ہے، اول تو اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے؟ لیکن اگر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی 32,000 ویج کو مان بھی لیا جائے تو اسی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ 10,000 15,000 تک ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی ایکسپلائٹ کر رہے ہوں، یہ ایک حقیقت ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر بجلی کا بم گرتا ہو، پھر اس کے بعد ان کے اوپر مزید مہنگائی بڑھتی ہو، تو اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں۔ مجھے ہمارے ملک کا جو سرکاری تعلیمی نظام ہے، خاص طور پر اسکولوں کا، میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے پچھلی پریس کانفرنس میں پیش کیا تھا۔ سرکاری اسکولوں میں لوگ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھانا چاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم نہیں ہو رہی، اور حقیقت یہی ہے کہ بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ 30-35 سال کا عرصہ جو کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، شکار، پورے سندھ میں گزرا ہے، ان دونوں پارٹیوں نے مل کر جو تعلیم کو تباہ کیا ہے، تو سرکاری ادارے تو تباہ کر دیے، جبکہ بجٹ 300 ارب روپے ہوتا ہے، تو لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن اب اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس لیے سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہاں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے، وہاں تعلیم بہتر ہو گئی ہے، وہاں ہم جو ہے وہ چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر یہاں پڑھانا چاہتے ہیں، تو لوگ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، لیکن سرکار میں تعلیم نہیں ملتی، گھوسٹ ملازمین، گھوسٹ اسکول، سارا نقشہ
سب کے سامنے ہے. تو آپ بتائیں کہ لوگ کیا کریں؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں, اپنے گھر میں کھانا نہیں کھلا سکتے بچوں کو پراپر طریقے سے. یہ تو ہم اس پہ تو ابھی جا ہی نہیں رہے کہ جو غذائی قلت اور اس میں جو نیوٹریشن چیزیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جو صحت پہ اثرات پڑ رہے ہیں, بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں, گروتھ پہ ان کے جو اثرات پڑ رہے ہیں, ان ظالموں کی وجہ سے جنہوں نے لوگوں کو محروم کر دیا ہے. ان سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ موبائل فون خرید رہے ہیں. ان سے بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ریسٹورنٹ پہ لوگ بہت آ رہے ہیں. او بھائی 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہے, سارے ریسٹورنٹس کو نکال کر آپ دیکھیں تو 1% بھی آپ کیلکولیٹ نہیں کریں گے کہ جو ان ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے ہیں. 99% لوگ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں ہمیشہ سے ہم اس مقتدر طبقے کی طرف سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. حکمران طبقے کو گراؤنڈ ریئلٹی کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے, ان کو غریبوں کا اور مڈل کلاس لوگوں کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کل آج اخبارات میں یہ چیز موجود ہے کہ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں تو جو 50,000 روپے کی لمٹ رکھی ہوئی ہے ماہانہ کی, اس لمٹ کو بھی ختم کر دیا جائے اور اس پہ بھی ٹیکس لگایا جائے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب کے اوپر فلیٹ 35% سیلریڈ لوگوں پہ ٹیکس لگا دو. اب اس ورلڈ بینک کو یہ سیلریڈ لوگ ہی نظر آتے ہیں. جاگیرداروں کی بات ہلکے سے کر دیں گے, شوگر مافیا کی بات ہلکے سے کر دیں گے. جو کرپشن اگر ورلڈ بینک کے پیسوں کے ساتھ یہاں پر ہو رہی ہے, ورلڈ بینک کے عملے کی مرضی کے بغیر سندھ حکومت, پیپلز پارٹی ہو, MQM ہو, یہ سب لوگ ہوں, یہ کرپشن نہیں کر سکتے. کیسے کلک میں کرپشن ہو رہی ہے, کیسے ان کے فنڈز میں کرپشن ہو رہی ہے, اس کرپشن کو نہیں روک رہے. قرضے پہ قرضہ دو, اس کا سود پاکستان کی قوم ادا کرے, اور پھر احکامات جاری کرو کہ تم 50,000 کی جو لمٹ ہے اس کو بھی ختم کرو اور 35% ٹیکس سب کے اوپر لگا دو. او بھائی مر جائیں ہم. 264 ارب روپے تنخواہ دار طبقہ نے ادا کیا, جاگیردار اور وڈیروں نے 4 ارب روپے ادا کیے. اس پہ ٹیکس نہیں لگاؤ گے اس لیے کہ ورلڈ بینک بھی تو وڈیروں کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے نا, ورلڈ بینک بھی تو جاگیرداروں کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے, IMF بھی انہی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور یہ ساہوکار ادارے انہی جاگیردار وڈیروں اور طاقتور لوگوں کے ذریعے سے یرغمال بنا کے, ہمیں غلام بنا کر, ہمیں انہوں نے بالکل جکڑ کر رکھ دیا ہے. اور معاملہ صرف معاشی پالیسیوں کا نہیں ہوتا, معاشی پالیسیاں تو تحریر میں ہوتی ہیں, اصل میں تو اس کے بعد ہی ہمارے سماجی, ہمارے تہذیبی, ہمارے دینی معاملات میں بھی دخل انداز ہوتے ہیں, قوانین بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان کے غلام در غلام جو حکمران طبقہ ہے وہ پاکستان کے عوام کو نچوڑتا ہے اور ان اداروں کے ساتھ مل کر یہ دھندے بازی کرتا ہے. ان کی کرپشن نہیں روکتے یہ ادارے. اس لیے میں اس کی مذمت کرتا ہوں ورلڈ بینک کی طرف سے جو یہ بات آئی ہے کہ ٹیکس لگایا جائے, اور جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس میں بھی رعایت ملنی چاہیے تنخواہ دار طبقے کو, اور جاگیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے, مراعات کو ختم ہونا چاہیے, عیاشیوں کو ختم ہونا چاہیے. ہماری رپورٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ $17 بلین کی مراعات ملتی ہے ہماری اشرافیہ کو. $17 بلین ہمارے بجٹ کا آدھا حصہ ہے. پورے سال میں جو ہم ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں وہ صرف ہمارا مراعات یافتہ طبقہ حاصل کر رہا ہے, پیٹرول میں, گاڑیوں میں, بجلی میں, اور بہت ساری چیزیں. ان کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ چند روپے میں کرائے پر چل رہی ہوتی ہیں, اس میں گولف کلب چل رہے ہوتے ہیں, اس میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں اسلام آباد کلب جیسے جگہیں چل رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے اوپر یہ ٹیکس لگائے جاؤ, پیٹرول پہ ٹیکس لگائے جاؤ, بجلی پہ ٹیکس لگائے جاؤ. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی جب پاکستان میں ہوتے ہیں, فارغ ہو کر جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکس کم تو نہیں کر سکتا, قیمت کم نہیں کر سکتا, بڑھا سکتا ہوں. تو ابھی 8 روپے کم کی ہے نا, اس کا مطلب ہے کر سکتے ہیں. تو 80 روپے بھی کم کر سکتے ہیں, 180 روپے بھی کم کر سکتے ہیں. تو پھر قوم کے ساتھ یہ سب مل کر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے. تو اس لیے قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے. اور شہر کراچی میں خاص طور پر میں چاہوں گا کہ کمشنر صاحب, یہ ان کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پرائس کو کنٹرول بھی کریں, پرائس کم بھی کی جائے اور اس کو کنٹرول بھی کیا جائے. دودھ کی قیمت ہے, اور بہت ساری کموڈیٹیز ہیں, چاول ہے, آٹا ہے,
تو اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں جو ایسا ہی بس اب چل پڑا ہے کہ جس کا جو دل چاہے چارج کر لے، اس کو کنٹرول کرنا کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی کا اتنا عذاب عذاب ہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے وہ معاہدے ہیں جس کے نتیجے میں کیپیسٹی چارجز کے نام پر اب تک 8,500 ارب روپے پاکستانی قوم ادا کر چکی ہے۔ اب اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کراچی شہر کے الیکٹرک مافیا کو مسلط کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ مافیا، یہ کہ الیکٹرک مافیا، اس کا جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں یا اس کے اپنے پلانٹ ہیں، جو بوسیدہ پلانٹ یہ چلاتے ہیں، اور ان بوسیدہ پلانٹ کا جو زیادہ فیول خرچ ہوتا ہے ایفیشنسی کم ہونے کے نتیجے میں، اس کے پیسے کراچی کے عوام سے نچوڑتے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا پورا لائسنس ہے یہ ان بنڈلنگ کی جائے۔ ان بنڈلنگ کہتے ہیں کہ اس کو ری اوپن کرو اور جنریشن کو این ٹی ڈی سی سے جوڑا جائے۔ جو نیشنل گرڈ میں ہماری بجلی جا رہی ہے، کراچی میں جو کینپ کے 2 پلانٹ ہیں وہی کوئی 2200-2300 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا عمران بھائی؟ 2200-2300 میگا واٹ تو وہی ہے۔ یعنی اس وقت اکتوبر کے مہینے میں جو ہماری ٹوٹل کنزمپشن ہوگی نا، وہ تقریباً ہمارے ان 2 پلانٹوں سے پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح تھرڈ کول کی بجلی ہے۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے عوام وہ قیمت ادا کر رہے ہیں جو بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو وہ بجلی کراچی کو اگر دے دی جائے تو یہ جو درمیان میں ساہوکار ہیں، مافیا ہیں کہ الیکٹرک، اس کے پروفٹ میں ہم کو شرکت کریں۔ جو سبسڈی کے الیکٹرک کے تھرو کراچی کے عوام کو ملتی ہے وہ ان کے تھرو کیوں ملے؟ وہ نیشنل گرڈ سے آئے، قوم کا پیسہ بچاؤ، اور جو ڈسٹریبیوشن ہے اور ٹرانسمیشن ہے اس کو انبنڈل کر کے اس کی مونوپولی ختم کی جائے اور ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے، اور سب کو اس بات کی اجازت دی جائے بغیر کسی رکاوٹ کے کہ وہ سولر کو بھی استعمال کر سکیں اور اپنی جنریشن جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، تو یہ مسئلہ جنریشن کا بھی حل ہو جائے گا۔ اور یہ عذاب جو مسلط ہوا ہے کہ الیکٹرک کی صورت میں، اور یہ عذاب کیوں مسلط ہوا ہے؟ یہ عذاب اس لیے مسلط ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک آئی پی پی، میں مزید تفصیل انشاءاللہ ساری آئی پی پیز کی آپ کو بتاؤں گا۔ ایک آئی پی پی ایسی ہے جس نے اپنا پروفٹ سال میں 28 ارب روپے شو کیا ہے۔ جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا ان کا پلانٹ ہی بند پڑا ہوا ہے، انہوں نے بجلی پروڈیوس ہی نہیں کی ہے۔ 28 ارب کا پروفٹ آ گیا ہے۔ 28 ارب روپے کا یہ جو پروفٹ ہے یہ بغیر بجلی پروڈیوس کیے ہوئے اس لیے مل رہا ہے کہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ وہ بجلی بنائے نہ بنائے یہ پیسے ہمیں ادا کرنے ہیں، کہ الیکٹرک نے کہا ابھی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ کہ جو پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے؟ ان سارے لوگوں کو، ان وائٹ کالر کرمنلز کو جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں اور جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کمپنیوں میں، ان کو ذرا کٹہرے میں لاؤ اور پوری قوم کے سامنے ان کا ٹرائل کرو تو پاکستان کے حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ 50-60 کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے نا ایک مرتبہ تو 500-700 تو ویسے ہی پیچھے ہو جائیں گے، اور 5,000-7,000 دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ جو ہم قرضے اور اس کا سود ادا کرتے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن صرف دعوے ہی سنتے ہیں ہم کہ سسٹم پر حملہ یہ ہوگا، چیز تو سامنے نہیں آ رہی ہے کوئی۔ جب ہر آدمی جو طاقت میں آئے اور آ کر کہے کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور انتظار ہی ہم کرتے رہ جائیں، اور ایک جو ون فائن مارننگ کہتے ہیں نا جس میں آ کر یہ پتہ چلے کہ این آر او مل گیا پھر انہی لوگوں کو، انہی سسٹم کے لوگوں کو، تو اگر این آر او ہی دینے ہیں تو قوم کے ساتھ مذاق کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے سارے مافیاؤں کو پکڑو، لٹکاؤ، اور ہماری جان چھڑوانا چاہیے ان لوگوں سے جو مسلسل یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایس بی سی اے کے معاملات درست نہیں ہوئے ہیں ابھی تک جو ہے غیر قانونی تعمیرات پوری طرح سے رکی نہیں ہے۔ چند جگہ پر آپ ابھی ہم ملے وزیر بلدیات صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف جگہوں پر یہ ایکشن کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایس بی سی اے پہ پورا سسٹم کا راج ہے اس وقت بھی، چند جگہ پر کر کے اپنے ریٹ مزید بڑھا لیتے ہیں۔ تو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، جو بنی ہوئی بلڈنگ ہے
ان میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اینڈ یوزر پھنستا ہے ان کے اوپر, ابھی ہم نہیں کہتے, لیکن پوری پالیسی بننی چاہیے تاکہ ریگولرائزیشن بھی پراپر طریقے سے ہو اور کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح غیر قانونی تعمیرات کر سکیں. اور جو بن رہی ہیں اس وقت جس میں لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, ان کو تو گرایا جا سکتا ہے, ان کو تو توڑا جا سکتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اس وقت بھی کام کر رہا ہے. جب تک اس پر ایکشن نہیں ہوگا, اور چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں, سندھ حکومت سے ان کا تعلق رہا ہو, پارٹیوں سے تعلق رہا ہو, سب کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا اعتبار کسی کا بھی قائم نہیں ہوگا. ان کو پکڑو, ان کو رگڑو تاکہ عوام کو کچھ نجات ملے. اس وقت جو صورتحال ہے, دھابے جی کی لائن 2 دن پہلے پھٹ گئی, 2 لائنیں, پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر 2 لائنیں اور پھٹ گئی. ابھی ریپیئرنگ پوری نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے, یہ سپلائی ختم ہو جاتی ہے. اب معاملہ کے الیکٹرک کا ہے, کیوں سپلائی ختم ہو جاتی ہے, کیوں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اتنے طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے اور ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہے, کیوں انہوں نے وہاں پر پمپنگ اسٹیشن میں سیلف جنریشن نہیں کی ہے. یہ ہے نا ہمارے بنیادی کام جو ہونے چاہیے تھے. تو جس کے نتیجے میں آپ انٹرپٹیڈ سپلائی ہوتی, اور کے الیکٹرک سے کوئی کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ سپلائی کیسے بند کر دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لائنیں پھٹ جاتی ہیں, جو پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ ملنا بند ہو جاتا ہے. اس وقت شہر میں اتنی ساری جگہوں پہ ہفتہ پانی نہیں آ رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریپیئر کرتے ہیں, پھر دوسری جگہ سے پڑتے جاتے ہیں, یہ بیک پریشر آتا ہے, لائنیں کنٹرول نہیں ہوتی. تو یہ تو 2 ادارے حکومتی اداروں کا مسئلہ ہے نا. اور کے الیکٹرک تو ہر پارٹی کے, کے الیکٹرک کے سوائے جماعت اسلامی کے, سب کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. ہر حکومت ان کی ہے, پتہ نہیں کیا گیدڑ سنگھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے عوام کیوں سفر کریں. K4 منصوبہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے, 200 ارب روپے کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 150 ارب روپے لگے گا. ابھی 120 ارب روپے کا کہا, 15 ارب روپے رکھے, اس سال بھی یہی کیا ہے. تو یہ مذاق کیوں ہو رہا ہے قوم کے ساتھ کہ آپ کہیں کہ ہم 2 سال میں بنا دیں گے, 125 ارب روپے لگیں گے, اور بجٹ میں پیسے رکھو 15 ارب روپے. تو کیسے بنے گا 2 سال میں, کہاں سے لاؤ گے پیسے. تو یہ جھوٹ اور فراڈ ہے جو مسلسل کیا جا رہا ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس پر اکراس دی بورڈ اس پہ پابندی لگنی چاہیے, لیکن اس کو انشور کر کے لگنی چاہیے کہ نلکوں میں تو پانی آئے. اب یہ جو مافیا کرتے کیا ہیں, چاہے وہ بجلی مافیا ہو کہ الیکٹرک کا, یا یہ ہائیڈرنٹ مافیا ہو, جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو حکومت کے چند لوگوں سے مل کر یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ہائیڈرنٹ بند ہوگا تو جو پانی لوگوں کو مل رہا تھا وہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو لوگ چیختے ہیں کہ بھائی غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے پانی تو مل رہا تھا نا, لائن میں پانی تو آ نہیں رہا. تو جب یہ چیخ و پکار شروع ہوتی ہے تو یہ ہائیڈرنٹ پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں, پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ملی بھگت کے ساتھ کام ہوتا ہے صرف فیس سیونگ کے لیے. اگر واقعتاً ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو پیرلل نظام کے تحت لوگوں کو پانی پہنچاؤ. جو پانی بندہ ٹینکر سے خرید رہا ہے, اگر ایک آبادی ہے, اس آبادی کے سارے لوگ ٹینکر سے غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے پانی خرید رہے ہیں, تو جب وہ ہائیڈرنٹ بند ہو تو اسی دن لائن میں پانی آنا چاہیے نا. جو پانی وہ کنزیوم کر رہے ہیں اتنا تو آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ملی بھگت ہے, سب جھوٹی باتیں. وقتی طور پر کارروائی ہوگی, پھر نئے ریٹ لگ جائیں گے, جیسے انکروچمنٹ کے نام پر ٹھیلوں کو ہٹایا جاتا ہے اور پیسے بڑھا کر دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. تو اتنے بے وقوف اب لوگ نہیں ہیں کہ جو ان مسائل کو نہ سمجھتے ہوں. اگر واقعتاً یہ کارروائی ہو رہی ہے تو وہ پانی اب نلکوں میں آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے پھر ریٹ بڑھانے کا امکان موجود ہے. اس لیے تمام ارباب پہ حبل, کچھ لوگ مخلصانہ کام بھی کر رہے ہوں گے یقیناً. میں نہیں کہتا سارے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں, لیکن وہ مخلص لوگ بھی جب کارروائی کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آلٹرنیٹ دیے بغیر جب آپ یہ کارروائی کرتے ہیں تو لوگ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے دو پھر پانی. تو غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند ہونے چاہیے, لیکن وہ پانی لوگوں کو نلکوں میں ملنا چاہیے. اس کا نظام وضع ہونا چاہیے. سیوریج کا بدترین صورتحال ہے اس وقت شہر میں, ہر جگہ گٹر ابل رہے ہیں, بوسیدہ لائنیں, کام میں رکاوٹیں ہیں, اچھی اچھی باتیں سب کرتے ہیں, لیکن عملاً جو ہے اس میں جس تیزی کے ساتھ کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اب طویل عرصے کے بعد ٹاؤن چیئرمین کو ڈی ڈی او پاور ملے. ہم جماعت اسلامی کے تمام ٹاؤن چیئرمین انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری جو محنت اور کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے, اور جو ریلیف کا ہم کام کر سکتے ہیں کریں گے. لیکن واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہے, ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق
اور آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق سارے اداروں کو ڈیوالو کریں یو سی اور ٹاؤنز کی سطح پر. اور یو سیز تو اب تک ڈیفنکٹ یو سیز چل رہی ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک ڈیفنکٹ چل رہی ہیں. اس کو فوری طور پر ٹھیک ہونا چاہیے. ہمیں یقین دہانی کروائی تھی اس دن وزیر بلدیات جمانی صاحب نے کہ ہم 1 مہینے میں یہ نظام یو سیز والا بھی ٹھیک کر دیں گے. بہرحال ان کی بات ہے، لیکن یہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ سیوریج کا مسئلہ، یہ پانی کا مسئلہ، یہ بجلی کا مسئلہ، یہ سڑکوں کا مسئلہ، یہ کرپشن کا مسئلہ، یہ مسائل اس حکمران طبقے نے ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں کہ جو 76 سال سے لوٹ رہا ہے، جو IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں سے ڈیل کرتے ہیں، جو اپنی مراد پوری حاصل کر لیتے ہیں، غریب لوگوں پر، متوسط طبقے پر، مڈل کلاس کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے ہیں. ان سے نجات کا راستہ پرامن سیاسی جد و جہد اور مزاحمت ہے. اس کے علاوہ یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. جماعت اسلامی پورے ملک میں تحریک چلا رہی ہے. ہم 8 تاریخ کو گورنر ہاؤس پر دھرنا دے رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں چونکہ یہ تحریک چل رہی ہے تو ہم نے اس کا شیڈول یہ بنایا ہے اب کہ 8 تاریخ کو ہم بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم عوام کے، پورے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے. سراج الحق صاحب لیڈ کریں گے اس کو انشاءاللہ. وہ خود ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور ہم حکمرانوں سے کوئی ناجائز بات نہیں، کوئی ذاتی بات نہیں، کوئی پارٹی کے لیے نہیں مانگیں گے. عوام کو ریلیف دو، پیٹرول کی قیمت کم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت کم کرو. پورے ایجنڈے کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. اور شہر کراچی میں چونکہ یہ گورنر ہاؤس پہ دھرنا ہے تو ہمارا تو یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کاروبار کیوں کیا گیا، ہماری سیٹیں کم کیوں کی گئی ہیں. ہماری آبادی کم کر کے 1.5 کروڑ آبادی کھا گئے پیپلز پارٹی، MQM، نون لیگ اور وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں 10 سیٹیں تقریباً قومی اسمبلی کی اور 17 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہماری کم ہو گئیں. کہتے ہیں ہم نے 1 سیٹ بڑھوا دی. جھوٹ کے پیر ہوتے ہیں کوئی؟ کیا بڑھوا دی بھائی؟ یہ پچھلی مردم شماری بھی آپ ہی نے منظور کروائی تھی جعلی. ہم منع کر رہے تھے کہ اس کو لیجیٹیمیٹ مت کرو، لیکن MQM نے اس وقت کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس میں شریک رہے، اس کابینہ میں موجود تھے. اور جب دوبارہ سے مردم شماری ہوئی تو اگر مردم شماری نہ بھی ہوتی، صرف گروتھ ریٹ 5% لگا دیتے آپ، تو یہ تقریباً اتنی گنتی جو ابھی ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی پوری ہو جاتی. تو قوم کے جو اربوں روپے خرچ ہوئے تو پھر یہ اس لیے ہوئے تھے کہ پھر 1 کروڑ 47 لاکھ تقریباً 1.5 کروڑ آبادی ہماری کھا جاؤ. تو یہ سب شریک جرم ہے. انہوں نے چھرا گھونپا ہے کراچی کے عوام کی پشت میں، اور ان کو ایکسپوز ہم کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ ریکور کروا لیے. ارے بھائی کس سے ریکور کروا لیے؟ آپ تو خود حکومت کا حصہ تھے، آپ تو شریک تھے، آپ کے تو گورنر ہیں، آپ کے تو ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے تھے، آپ کے تو گارنٹر مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب تھے، آپ کا تو معاہدہ شہباز شریف سے ہوا تھا. آپ تو پچھلی حکومت میں بھی تھے، اس سے پچھلی حکومت میں بھی تھے، اس سے پچھلی حکومت میں بھی تھے. حکومت میں ہی رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بازیاب کروا لیے. تو آپ نے 1.5 کروڑ آبادی کھائی ہے سب کے ساتھ مل کر. وڈیروں کے ہاتھوں اس مینڈیٹ کو بیچا ہے، چھپ نہیں سکو گے. کراچی کے بچہ پوچھے گا کہ ہماری سیٹیں تم نے کم کیوں کروائیں، یہ سیٹیں وڈیروں کو کیوں بیچیں، کیوں جاگیرداروں کو بیچیں، کیوں پیپلز پارٹی کے حوالے اس صوبے کو اور اس شہر کو کیا ہے. یہ بچہ ان سے پوچھے گا، اور انشاءاللہ انتخابات میں ان سے انتقام لے گا اپنے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی. یہ مجرم جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے یہ بچ کے نہیں جائیں گے. انہوں نے غداری کی ہے کراچی کے عوام کے ساتھ. 1.5 کروڑ آبادی ہماری کھا کر، اور اس سے اتنی ساری سیٹیں اور وسائل اور مالیاتی جو فوائد مل سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، وہ سب اس کے اوپر اور ملازمتیں. اس لیے اس آبادی پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم 3.5 کروڑ ہیں، ہمیں پورا گنا جائے. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. اور باقی جو شہر کے جینوئن ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم اور صحت کے حوالے سے، ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اس دھرنے پہ بیٹھ رہے ہیں. اور بیٹھنے کا ہم نے 8 تاریخ اب مقرر کر دی ہے، اور اٹھنے کا ابھی اب کوئی وقت نہیں. بہت بہت شکریہ. سر بیٹھیں گے پھر بات کریں گے. نہیں، روز کا دھرنا تو دھرنا ہوتا ہے. دھرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ختم ہونے کے لیے تو کریں. پیٹرول کی قیمت کم کریں، بجلی کی قیمت کم کریں. ایجنڈا ہے نا، ہم کوئی اپنی خواہش کی بنیاد پہ تھوڑی بیٹھ رہے ہیں. ایک ایجنڈا ہے، قومی ایجنڈا ہے، عوام کا ایجنڈا ہے ہمارا. ہمیں کچھ مت دیں آپ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. عوام کو ریلیف دے دیں، ہم اڑ جائیں گے.
جس کے پاس اختیار ہو، حکومت کے پاس. گورنر صاحب وفاق کی علامت ہیں، ریاست کے نمائندے ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں، اور تمام پارٹیوں کے متفقہ گورنر ہیں. تو انہی کے پاس جا رہے ہیں، وہ اپنا رول پلے کریں اور قیمت کم کروائیں، لوگوں کو ریلیف دلوائیں. وہ ری شیڈولنگ کی ہے ہم نے، کیونکہ پورے پاکستان میں مہم چل رہی ہے نا، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے یہ طے کیا کہ اب ہم اتوار کو بیٹھیں گے، کیونکہ ابھی ہمیں ذرا سا اس کو چلانا بھی ہے نا. جی آئیں گے انشاءاللہ. 8 تاریخ کو وہ انہی کی قیادت میں دھرنا ہوگا. اچھا سر یہ بتائیے گا، ابھی حال ہی میں وزیر بلدیات جو اسٹیٹ وزیر بلدیات ہیں، ان کی جانب سے جانوروں کے ٹھیکوں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ارب اور کچھ کروڑ روپے جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا ہے اس سال، اور ماضی میں یہ تقریباً 16 سے 21 کروڑ روپے جو ہے وہ ٹیکس. یہ جو ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس پہ بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور واقعتاً دیکھیں کہ ایمانداری سے کوئی بھی کام کیا جائے تو قوم کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور بے ایمانی کے نتیجے میں یہ جو سسٹم کے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. 20-21 کروڑ روپے میں جو ٹھیکہ تھا وہ 5 ارب 8 کروڑ روپے کا ہوا ہے. صحیح طریقے سے نیلام جو آکشن کا طریقہ ہوتا ہے اگر جینون طریقے سے کی جائے تو قومی خزانے میں کتنے پیسے آتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہمیشہ سے حکومت میں شامل ہوتے ہیں یہ کیا لوٹ مار کرتے رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں ہمیں بیٹھ کر. ایک چیز سے آپ اندازہ کر لیں تو واقعی یہ تو بالکل سیلف ایکسپلینیٹری کہ اس بات سے بالکل وضاحت ہو جاتی ہے ان کرپٹ مافیاز کی. اور ویسے بھی بلاول صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں. نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں یہ کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ آ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے انشاءاللہ. یار جو نہیں بنے گا وہ بتا دیا میں نے.